بسم رب الحسین علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، یا ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے نبی اللہ کے، میری زندگی کتنی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسے راز ہیں جو انسان سے پوشیدہ رکھے گئے ہیں، لہذا کیوں ایسے رازوں کو آشکار کرنے کے در پہ ہو؟ جس پہ وہ شخص بولا، اے نبی اللہ، میں جاننا چاہتا ہوں۔ پیغمبر خدا نے فرمایا، تو سنو، تمہاری تقدیر میں لکھا ہے کہ تم کل کا سورج غروب ہوتے نہ دیکھ سکو گے۔ آج کا غروب آفتاب تمہاری زندگی کا آخری غروب آفتاب ہے۔ اس شخص نے جو یہ سنا تو انتہائی پریشان اور شکستہ ہو گیا، اور اسی شکستگی کے عالم میں گھر واپس آیا۔ بیوی نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا سبب ہے اس قدر پریشانی کا، مگر کچھ نہ بتایا۔ دن گزر گیا اور رات ہو گئی۔ یہ شخص کروٹیں بدلتا رہا اور موت کے اضطراب سے اسے نیند تک نہ آئی، کہ جانتا تھا پیغمبر کی زبان سے نکلے الفاظ حرف آخر ہیں۔ آدھی رات کا وقت تھا، یا اس کے دروازے پر دق الباب ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر یہ بستر سے اٹھا اور باہر جا کر دیکھا تو اندھیرے میں ایک شخص کو کھڑے پایا۔ پوچھنے پر وہ شخص کہنے لگا، میں مسافر ہوں اور چاہتا ہوں کہ ایک رات قیام کروں، کیا آپ مجھے ایک رات کے لیے مہمان بنائیں گے؟ اس مایوس شخص نے کہا، کیوں نہیں، مہمان تو خدا کی رحمت ہوتے ہیں، میں مہمان خانے کا دروازہ کھولتا ہوں، آؤ اندر آ جاؤ۔ جب مسافر اندر روشنی میں آیا تو اس شخص نے مسافر کا چہرہ دیکھ کر کہا، مجھے آپ بھوکے لگتے ہو، کیا کھانا منگواؤں؟ جس پہ وہ مسافر بولا، اے بندہ خدا، میں بھوکا تو ضرور ہوں، مگر اس وقت رات آدھی سے زیادہ بیت چکی ہے اور تمہارے گھر والے حالت نیند میں آرام کر رہے ہیں، ابھی صبح ہونے ہی والی ہے، پس صبح کو میں کچھ کھا لوں گا۔ یہ سننا تھا، یا وہ شخص مسافر سے کہنے لگا، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے گھر پہ بھی رہو اور بھوکے بھی ہو؟ تم رکو، میں ابھی کھانا لے کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے فوراً اندر گیا، بیوی کو اٹھایا اور تازہ کھانا بنوا کر لے آیا۔ اس مسافر نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ اگلا دن ہوا، مسافر اٹھ کر چلا گیا اور یہ شخص لگا موت کا انتظار کرنے۔ سارا دن چوکنا رہا کہ پتہ نہیں کون سے طریقے سے موت آتی ہے، اور اب آئی کہ کب آئی۔ اسی ادھیڑ بن میں سورج غروب ہونے کے قریب چلا گیا اور یہ شخص پریشان ہو گیا، مگر اب کہ اس کی پریشانی یہ تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی خدا کی زبان سے نکلے کوئی لفظ نعوذ باللہ غلط ہو جائیں۔ دن غروب ہو گیا اور اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ بس اس نے جیسے تیسے رات گزاری اور اگلی صبح ہوتے ہی فوراً موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دور سے اس شخص کو آتا دیکھا تو پکار کے کہنے لگا، تم تو وہی شخص نہیں جس کی زندگی کا کل آخری دن تھا، پھر تم صحیح سلامت کیسے؟ وہ شخص کہنے لگا، اے نبی خدا، یہی تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ پس نبی علیہ السلام نے فوراً کوہ طور پہ تشریف آوری کی اور انتہائی عاجزی سے عرض کرنے لگے، اے میرے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں نے خود سے نہیں، آپ کے دیے علم کی بنا پر اس شخص کو بتایا تھا کہ اس کی زندگی کا کل آخری دن ہے، پھر کیسے ہو گیا کہ وہ شخص زندہ سلامت ہے؟ حق تعالیٰ کی آواز آئی، اے موسیٰ، آپ نے اس شخص کو ٹھیک پیش بندی کی تھی، اور واقعی اس شخص کی تقدیر میں گزشتہ یوم اس کی زندگی کا آخری یوم لکھا تھا، مگر اس کی زندگی کی آخری رات اس شخص کے ہاں ایک بھوکا مہمان آیا، اور اس نے حق تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر میرے بندے کو رات بھوکا نہیں سونے دیا۔ پس ہم اس کے اس عمل سے اس قدر خوش ہوئے کہ اس نے مہمان کو 3 روٹیاں کھلائیں، اور ہم نے ہر روٹی پر اس شخص کی 10 سال زندگی بڑھاتے چلے گئے۔ پس اس شخص کو خوشخبری سنا دیں کہ وہ آئندہ 30 سال مزید جیے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صدقہ، دعا اور نیکی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ 3 ایسے عمل ہیں جو آئی ہوئی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ درود و سلام بر محمد و آل محمد، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔